کن سے پہلے کیا تھا، جب نہ وقت تھا نہ فضا، نہ زمین نہ آسمان، صرف وہ تھا جس نے خود کو دیکھا اور اس نظر سے ایک ایسا نور پیدا ہوا جس سے پوری کائنات روشن ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہونا بھی نہیں تھا مگر محبوب پیدا ہو چکا تھا۔ وہ نور کون تھا اور اس سے 12 اماموں کی امامت کا آغاز کیوں ہوا؟ یہ وہ راز ہے جو ازل سے پوشیدہ رکھا گیا، مگر آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہم ظاہر سے نہیں بلکہ باطنی حقیقت سے بات کرتے ہیں۔ یہاں ہر لفظ ایک دروازہ ہے اور ہر دروازے کے پیچھے ایک نیا جہان نور چھپا ہے۔ آج ہم اس ازل کی طرف سفر کریں گے جہاں سب کچھ پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو چکا تھا، جہاں اللہ نے اپنے نور سے خود کو دیکھا اور اس نظر سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوا۔ پھر اسی نور سے جناب مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام کے انوار چمکے اور ان کے نور سے 12 اماموں کی امامت کا آغاز ہوا۔ یہ داستان وقت سے نہیں نور سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ کائنات کا پہلا حرف کن نہیں نور تھا۔ اگر آپ روحانیت، فقر اور امامت کے ان چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم لفظوں سے نہیں حقیقت سے روشنی نکالتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس لمحے کی طرف جہاں اللہ نے خود کو دیکھا اور کن سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ وہ لمحہ جو کائنات کے ہر ذرے میں آج تک سانس لے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، نہ وقت تھا نہ جہت، نہ عرش نہ کرسی، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی مخلوق، بس وہ تھا جس کا کوئی نام نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی حد نہیں۔ اس نے خود کو دیکھا اور جب اس نے اپنی ذات کو دیکھا تو اپنی ہی نظر سے ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کسی چیز سے نہیں بنا، وہ خود اللہ کے جمال کا پہلا جلوہ تھا۔ اس نور سے خوشبو اٹھی معرفت کی، اس نور سے روشنی پھیلی محبت کی، اور اس روشنی کا نام رکھا گیا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ جملہ دراصل راز ازل کی گواہی ہے کہ تخلیق کا پہلا سبب کن نہیں محبوب ہے۔ اللہ نے اپنے نور کو دیکھا، اس سے محبت کی اور اس محبت سے کائنات کی ابتدا ہوئی، یعنی وجود کی جڑ عشق الہی ہے، اور اس عشق کا پہلا مظہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور۔ سوچئے، جب اللہ نے خود کو دیکھا تو وہ دراصل اپنے نور کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ اس نور میں اس نے اپنی صفت رحمت دیکھی، اپنی صفت علم دیکھی اور اپنی صفت قدرت دیکھی، اور یوں ہر صفت کا ایک جلوہ بن گیا۔ ان ہی جلووں سے پھر مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام کے انوار ظاہر ہوئے اور ان کے نور سے 12 اماموں کا تسلسل قائم ہوا۔ یہ سب کن سے پہلے کے مشاہدات ہیں، وہ لمحہ جب وجود نے خود کو پہچانا، اللہ نے خود کو دیکھا اور وہ نظر معرفت بن گئی، معرفت عشق بن گئی، عشق نور بن گیا، اور وہ نور بنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، یعنی کائنات کا پہلا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پہلا مفہوم محبت۔ یہاں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے جس نے نہ صرف کائنات کو معنی دیے بلکہ انسان کے دل میں نور کا چراغ روشن کیا، کیونکہ جو کن سے پہلے تھا وہ آج بھی آپ کے باطن میں سانس لے رہا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ نے اپنے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمایا تو وہ نور ایسا تھا کہ اس کے سامنے تمام جہان خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ کن سے پہلے کا نور تھا جس سے کائنات بننی تھی، وقت چلنا تھا اور روحیں جنم لینی تھیں۔ اللہ نے اس نور کو دیکھا اور فرمایا، میں نے تجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور تیرے نور سے سب کچھ پیدا کروں گا۔ پھر وہ نور تقسیم ہوا، ایک نور دو ہوا، دو چار ہوئے، اور یوں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے انوار ظاہر ہوئے۔ پہلا نور نور علی علیہ السلام جو علم، شجاعت اور ولایت کا مظہر ہے۔ دوسرا نور نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو رحمت، طہارت اور سکون کا مظہر ہے۔ پھر ان دونوں کے
नूर से नूरे हसन अलैहिस्सलाम और नूरे हुसैन अलैहिस्सलाम चमके और इन्हीं अनवार के जलवों से 12 इमामों का तसलसल पैदा हुआ। हर इमाम एक नूर का दर्जा है और हर नूर अल्लाह की एक सिफत का मजहर। ये तकसीम मादी नहीं नूरानी थी, ना इसमें वक्त था ना फासले। ये वो लम्हा था जब मार्फत मोहब्बत में ढली और मोहब्बत विलायत में बदल गई। यही वो मुकाम है जहाँ से इमामत का आगाज हुआ। यही वो मुकाम जहाँ अल्लाह ने अपने नूर को वारिसाने नूर में तकसीम किया। अल्लाह ताला ने हदीसे कुदसी में इरशाद फरमाया, मैंने अली अलैहिस्सलाम को अपने नूर से पैदा किया और इनके बाद 12 आइमा को उनके नूर से। वो सब मेरे राजदार हैं और जमीन मेरी हुज्जत से खाली नहीं रहती। तसव्वुर कीजिए अल्लाह की निगाह से निकलने वाली एक शुआ जो जमानो मकान से गुजरती नहीं बल्कि खुद जमानो मकान बन जाती है। वो शुआ इमामों के अनवार में जाहिर होती है। यही अनवार जमीन के मरकज में नूरे हिदायत की तरह सांस लेते हैं। जब मौला अली अलैहिस्सलाम का नूर जाहिर हुआ तो उसमें अल्लाह के इल्म की तजल्ली थी। जब जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर जाहिर हुआ उसमें अल्लाह की रहमत थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम में हिल्म, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कुर्बानी, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में इबादत, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम में इल्म, इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में सिद्क, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम में सब्र, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम में रजा, इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम में तहारत, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम में नजाहत, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में वकार और इमाम महदी अलैहिस्सलाम में अदले इलाही का ज़हूर। यूं 12 अनवारे इमामत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के 12 सिफाती जलवे बन गए और हर जलवा कायनात के एक हिस्से में नूर बनकर फैल गया। यही वो राज है जिसे कुरान करीम ने कहा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह आसमानों जमीन का नूर है। वो दरअसल इन्हीं अनवार के जरिए जाहिर है। कुन से पहले पैदा होने वाला नूर अब 12 सूरतों में तकसीम हो चुका है और हर सूरत अल्लाह की पहचान का दरवाजा है। ये है वो तसलसल जिसे हम इमामत कहते हैं, जो अजल से जारी है और कयामत तक कायम रहेगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कायनात किसी इत्तफाक से नहीं चलती। हर जर्रे, हर कहकशां, हर सांस के पीछे एक रूहानी नज्म है और वो नज्म इमामत के नूर से कायम है। अल्लाह ने फरमाया, जमीन मेरी हुज्जत से खाली नहीं रह सकती, यानी जब तक जमीन है तब तक अल्लाह की तरफ से एक हुज्जत खुदा मौजूद है जो इस कायनात की सांस को तवाजुन में रखे हुए है। ये वही नूर है जो आदम अलैहिस्सलाम में अस्मा की सूरत में जाहिर हुआ, नूह अलैहिस्सलाम में सब्र बनकर आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में तस्लीम बनकर चमका, मूसा अलैहिस्सलाम में तकलीम, ईसा अलैहिस्सलाम में रहमत और जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमाले नूर बन गया। फिर वो नूर मौला अली अलैहिस्सलाम के सीने में अमानत रखा गया ताकि कयामत तक अल्लाह की हिदायत कभी मुनक़ता ना हो। इमामत सिर्फ क़यादत नहीं, ये रूहानी मरकजियत है। जैसे सूरज निज़ामे शम्सी को जोड़ता है वैसे ही इमाम निज़ामे कायनात का महवर है। अगर इमाम का वजूद ना हो तो जमीन का तवाजुन टूट जाए, वक्त का बहाव रुक जाए और रूहें अपनी समत खो बैठें, क्योंकि इमाम जमीन पर अल्लाह की निशानी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जमीन पर अल्लाह की हुज्जत ना हो तो जमीन अपने बाशिंदों समेत हलाक हो जाए। यानी जो जाहिरन एक शख्स है, हकीकत में वो कायनात की बका का राज है। कायनात की गर्दिश दरअसल इमाम के दिल की धड़कन से मुंसलिक है। जब इमाम खामोश होता है वक्त रुक सा जाता है, जब इमाम नजर करता है पर्दे उठने लगते हैं और जब इमाम दुआ करता है तकदीरें बदल जाती हैं। इमाम जाहिर में इंसान है मगर बातिन में वो बाबे अल्लाह है, यानी वो दरवाजा जिससे अल्लाह को पहचाना जाता है, वही दरवाजा जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा। इमामत सिर्फ 12 अनवार की जंजीर नहीं, ये अल्लाह और इंसान के दरमियान जिंदा राबता है। जब बंदा इमाम से जुड़ता है तो गोया वो अल्लाह के नूर से जुड़ता है, क्योंकि इमाम खालिक नहीं मगर खालिक के नूर का मजहर है। वो अब्द है मगर ऐसा अब्द जिसकी बंदगी अर्श की जीनत है। यही वजह है कि अहले मार्फत कहते हैं,
کہ امام زمین کا قلب ہے اور زمین کا قلب کبھی مر نہیں سکتا، وہ چھپ سکتا ہے مگر موجود رہتا ہے، جیسے سورج بادلوں میں چھپ جائے مگر اس کی حرارت زمین کو زندہ رکھے، ویسے ہی امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں مگر ان کا فیض ہر روح میں جاری ہے۔ امامت دراصل نظام ولایت ہے، ایک ایسا نورانی سلسلہ جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور اس کی تکمیل امام مہدی علیہ السلام پر ہوگی۔ وہی امام مہدی علیہ السلام جن کے بارے میں وعدہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو وہ ظہور فرما کر زمین کو عدل و نور سے بھر دیں گے۔ یہی ہے کائنات کا اصل توازن کہ ہر دور میں ایک حجت خدا موجود ہے جو انسانوں کے ظاہری اور باطنی نظام کو تھامے ہوئے ہے، جو نہ صرف دین کا محافظ ہے بلکہ کائنات کی روح کا نگہبان بھی۔ سمجھنے والے جان لیں کہ ولایت اور امامت محض عقیدہ نہیں، حقیقت ہے، وہی حقیقت جو زمین کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور جب امام ظاہر ہوں گے تو یہ دنیا اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ تب سمجھ آئے گا کہ ہر ذرے میں جو حرکت تھی وہ دراصل نور ولایت کی جنبش تھی۔ پیارے دوستو، زمانہ بدلتا رہا، تخت الٹتے رہے، سلطنتیں مٹتی رہیں، مگر نور امامت اپنی جگہ قائم رہا، کیونکہ یہ نور کسی زمین یا وقت کا محتاج نہیں، یہ اللہ کی حجت ہے جو ہر دور میں ہر پردے کے پیچھے سے کائنات کے توازن کو سنبھالے ہوئے ہے۔ امام وقت علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہیں آنکھیں تلاش کرتی ہیں مگر دل پہچانتا ہے، وہ غائب نہیں، وہ ایسے موجود ہیں جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر بھی زمین کو روشنی دیتا ہے۔ ان کا فیض جاری ہے، ان کی دعا ہر مومن کے نصیب میں روشنی ڈالتی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا، جب انسانیت اپنی اصل کھو بیٹھے گی، جب دلوں سے رحم مٹ جائے گا، تب ایک صدا گونجے گی۔ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرما چکے ہیں اور زمین عدل و نور سے بھر جائے گی۔ یہ ظہور صرف ظاہری نہیں ہوگا، یہ باطن کی آنکھ کھلنے کا لمحہ ہوگا۔ وہ دن ہوگا جب حق دلوں کے اندر سے بولے گا اور باطل خود اپنے سائے سے خوف کھائے گا۔ امام آئیں گے مگر اس سے پہلے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا، کیونکہ ظہور صرف انتظار نہیں، ایک روحانی انقلاب ہے۔ غیبت کا دور امتحان کا دور ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون اپنی خواہشوں میں کھو گیا اور کون امام کی راہ دیکھتا رہا۔ ہر شب دعا میں جو امام زمانہ کو یاد کرتا ہے وہ دراصل اپنے وجود کو نور سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، امام ہم سے دور نہیں، وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کے قریب ہیں، بس ہمیں اپنی روح کو اتنا پاک کرنا ہے کہ ان کا فیض محسوس ہو سکے، کیونکہ وہ زندہ ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے، ان کی دعا ہمیں سنبھال رہی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اسی لمحے اپنے دلوں کو جھکا لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہمیں ان کے انتظار میں صبر عطا فرما، ان کے ظہور کے دن کو قریب کر، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھ اور ہمیں ان کے ماننے، پہچاننے اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں ان کے نور سے منور فرما دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ان کی ولایت پر ہمیں موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، اگر آپ اس دعا میں دل سے شریک ہیں تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھیں، آمین، تاکہ یہ نور ایک اجتماعی دعا بن جائے جو عرش تک پہنچے اور دلوں کو جوڑ دے۔ اور اگر آپ اسی طرز فکر، اسی روحانی تسلسل اور ان رازوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی ای بکس ضرور حاصل کریں۔ یہ 2 ڈیجیٹل کتابیں ہیں جو آپ داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا مختصر ہدیہ ہے، لیکن دراصل یہ آپ کے تعاون کا اظہار ہے اور آپ کی محبت ہے جس کے دم سے داستان اردو کا یہ چراغ روشن ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان دل میں اترتی محسوس ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور روحانی دنیا کی مزید حقیقتوں کے لیے داستان اردو کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں آپ سے کل شام ایک نئی دل میں اتر جانے والی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔